بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ الانفال، اس کا 28ویں جو آیت تھی گزشتہ ختم ہوئی۔ آج ہم 29ویں آیت سے شروع کریں گے۔ اس میں خطاب ایمان والوں سے ہے اور تعلیم دی جا رہی ہے تقوی پرہیزگاری کی۔ جو تقوی پرہیزگاری مومن اختیار کرتا ہے تو اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارو تو باقی چیزوں سے تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب اس کے راست طور پر 3 نتائج بیان فرمائے۔ ایک تو یہ کہ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر فرقان کی صلاحیت پیدا کرے گا۔ فرقان کہتے ہیں اچھی اور بری چیز میں تمیز کرنے کو، حق اور باطل میں تمیز کرنے کو۔ یہ جو صلاحیت ہے یہ سب میں نہیں ہوتی۔ خاص طور سے ایک انسان جب خالی بیٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ خیالات آتے ہیں، وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ جب کلیئرلی اچھے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اس کے فرشتوں کی طرف سے ہے، حق بات ہے۔ کلیئرلی اگر برے ہیں تو بھی آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور نفس کی طرف سے ہے۔ لیکن کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان فیصلہ نہیں کر پاتا کہ یہ الہام ہے یا وسوسہ ہے، یہ میرا اقدام صحیح ہے یا غلط ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ مناسب ہے یا غیر مناسب ہے، وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تمہاری جو کیفیت ہے صحیح یا غلط کی، اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ دور کر کے تمہیں ایک نتیجے پر پہنچا دے گا۔ تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دے گا کہ تم خود سمجھ سکو گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اچھا راستہ کیا ہے اور برا راستہ کیا ہے۔ یجعل لکم فرقانا، حق و باطل کی تمیز تمہارے اندر پیدا کر دے گا۔ پہلا اس کا جو راست طور پر اجر بندے کو ملتا ہے تقوی اختیار کرنے کا۔ دوسرا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو، تمہاری غلطیوں کو ڈھانپ دے گا، میٹ دے گا، چھپا دے گا۔ پرہیزگار بندے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ بھی تو آخر انسان ہیں، ان سے بھی کچھ کوتاہیاں، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ ان کی توبہ، ان کی تقوی، ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک تو تیسری جو بات بیان کی گئی وہ یغفر لکم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بخش بھی دیتا ہے، ان کی غلطیوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو خالی معاف کر دینے کا ذکر نہیں ہوا، بلکہ یکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، دونوں کا ذکر ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یغفر لکم میں تو مطلب ہوتا ہے بخش دے گا، لیکن یکفر عنکم سیئاتکم کا مطلب ہوتا ہے کہ نامہ اعمال سے میٹ دے گا۔ دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے نامہ اعمال میں برائی کا لکھا جانا اور پھر اس کو کاٹ کے اس کی بخشش کا اعلان کرنا، تم نے یہ غلطی کی تھی، ہم نے تمہاری اس غلطی کو معاف کر دیا، یہ ہے معافی۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کو میٹ ہی دینا، ڈیلیٹ ہی کر دینا۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ کسی کی غلطیوں کو ڈیلیٹ کرتا ہے تو دیگر لوگ بھی جو اس غلطی کے گواہ بنے ہیں ان کے ذہنوں سے بھی بلا دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے یکفر عنکم سیئاتکم میں۔ قیامت کے دن جب کوئی آدمی غلط کام کرے گا تو ایک تو اس کے اعضاء خود گواہی دیں گے، اس کا نام اعمال خود سامنے رہے گا، وہ بتائے گا کہ اس نے کیا غلطی کی ہے۔ لیکن اگر اس میں سے میٹ بھی دیں، نکال بھی دیں، تو کوئی گواہ سامنے پیش ہو سکتا ہے،
کہ پروردگار ہم نے ان کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو چونکہ گواہ ہیں لہذا اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو بھی پبلک میں لا سکتا ہے یا پبلک میں وہ بات نکل سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت رکھنے کے لیے اس چیز کو نہ صرف یہ کہ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے بلکہ لوگوں کے ذہنوں سے بھی مٹا دیتا ہے، محو کر دیتا ہے. یہ ہے یکفر عنکم سیئاتکم. پھر ویغفر لکم، یہ تو ہے ہی ہے، بخش دے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل و کرم والا ہے، بہت بڑے فضل و کرم والا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے دروازوں کو کھولا جائے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو فضل و کرم بہت ہے، اب ہم لوگ ان کے اس دروازے کو کھولتے نہیں ہیں، اسی لیے محروم رہتے ہیں. اور یہ کھولنے کا طریقہ بیان کیا گیا، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرو. ابھی بھی وقت ہے، زندگی ابھی باقی ہے، ابھی بھی تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ پاسٹ کو کلین کر دے گا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. جب یاد کرو جب کافر لوگ، اے نبی، کافر لوگ جب آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، کفر کرنے والے لوگ جب آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ آپ کو یا تو قید کر دیں یا آپ کو شہید کر دیں یا آپ کو وطن سے باہر کر دیں. مختلف تجویزیں پیش ہو رہی تھی. اب دیکھیے اس کا جو پس منظر ہے پہلے وہ جان لیجئے. جب اسلام مکے سے باہر نکل گیا، تبلیغ کے ذریعے مکے سے باہر نکل گیا، اور مدینے کا جو شہر تھا، پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا، یثرب کے شہر میں اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی، لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. جب کافروں کو اس بات کی اطلاع ملی مکے کے کہ اب اسلام کی روشنی مدینے میں پھیل رہی ہے تو یہ لوگ پریشان ہو گئے. بولے اگر مکے میں یہ لوگ ہیں ہم ان کو دبا کے رکھ رہے ہیں کیونکہ ہماری میجورٹی ہے، لیکن مدینے میں اگر ان کی اکثریت ہو جائے گی اور یہ لوگ یہاں سے جلا وطن کر کے مکہ چلے جائیں گے تو پھر تو ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. تو لہٰذا ان لوگوں کی ایک میٹنگ بیٹھی، کافروں کی، دار الندوہ، ان کی میٹنگ بیٹھی اور میٹنگ میں طے کیا گیا کہ آخر کیا کرنا چاہیے. تو کسی نے مشورہ دیا کہ نہیں، ان کو ابھی اس سے پہلے کہ یہ لوگ طاقتور ہو جائیں ان کو مکے سے باہر کر دیا جائے. ابھی ہم لوگ طاقتور ہیں، ابھی ہماری چل رہی ہے، اس سے پہلے کہ پانی سر سے اونچا ہو جائے ان کو شہر بدر کر دینا چاہیے. کسی نے کہا کہ نہیں، شہر بدر کریں گے تو پھر اور مسئلہ ہو جائے گا، پھر وہاں جا کر یہ لوگ سازشیں کریں گے، پھر مدینے والوں سے ملیں گے، مل کر ہو سکتا ہے کہ ہم پر حملہ کر دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لہذا جلا وطن کرنا مناسب نہیں ہے. دوسری تجویز یہ پیش کی گئی کہ ان کو قید کر دینا چاہیے، قید کر دیں گے تو یہ کنٹرول میں رہیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے. اس دار الندوہ میں شیطان بھی انسانی شکل لے کر پہنچ گیا تھا، وہ بھی سازشیں تیار کرنے میں کافروں کے ساتھ تھا. ایک کافر نے تجویز پیش کی کہ نہیں، اتنا بڑا رسک نہ لیں، قید کرنا بھی رسکی ہے، اگر مدینے سے ان کے حامی ہم پر حملہ کر کے ان کو قید سے چھڑا لیں تو پھر ہمارے لیے دوہری مصیبت ہو جائے گی. لہذا آخر میں یہ طے ہوا کہ ان کو ساروں کو پکڑ کے شہید کر دینا چاہیے. تب یہ تجویز جب شیطان کے سامنے آئی تو شیطان نے بھی کہا کہ ہاں، سب سے زیادہ بہترین رائے یہ ہے، ھذا الرأی لا رأی غیرہ، اس سے اچھی کوئی رائے نہیں ہو سکتی کہ ان سب کو مار دینا چاہیے. تو یہ لوگ سازشیں کر رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ اس سازشوں کا ذکر فرما رہا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کفر کرنے والوں نے جب آپ کے خلاف سازش تیار کی، لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ آپ کو قید کر دیں، او يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو شہید کر دیں، او يُخْرِجُوكَ، تاکہ آپ کو جلا وطن کر دیں، ملک بدر کر دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ اللَّهُ، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ بھی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، چھپی ہوئی سازشیں کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی تدبیریں کر رہا تھا.
اب اللہ سے تو یہ لوگ چھپا نہیں سکتے نا اپنی خفیہ میٹنگ کو، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے تم لوگ سازشیں کر رہے ہو کرو، پھر جب میں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ بھی سازشیں کر رہے تھے اور ہم بھی ان سازشوں کا جواب تیار کر رہے تھے. واللہ خیر الماکرین. اور اس طرح سے خفیہ تدبیر کرنے والوں میں اللہ سے اچھا ہے کون؟ بہترین تدبیر کرنے والا تو وہ ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا. اور جب پڑھی جاتی تھیں ان کے پاس ہماری آیتیں، نشانیاں ہماری دکھائی جاتی تھیں، آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں قرآن کی. قالوا قد سمعنا. تو یہ لوگ بڑے مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے ہاں سن لیا ہم نے بھی. لو نشاء لقلنا مثل هذا. اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کی آیتیں بنا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین. یہ ہے کیا اس کے اندر؟ پرانے لوگوں کی کہانیاں. اس طرح کی کامنٹس کیا کرتے تھے قرآن میں جو انبیاء کرام کے واقعات وغیرہ جو بیان کیے جاتے تھے تو اس پر ان کے یہ کامنٹس ہوا کرتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ نضر بن حارث نام کا ایک بہت بڑا تاجر تھا، کافی رچ تھا، مکے کا بڑا سرکش قسم کا تھا. تو وہ ایک مرتبہ ہیرا شہر کو گیا تھا تجارت کی غرض سے. تو وہاں پر اس کو مشہور کتاب کلیلہ و دمنہ، جو کہ اصل کتاب سنسکرت میں ہے لیکن اس کا عربی میں ترجمہ ہوا اور بہت مشہور ہے دنیا میں وہ کتاب. اس عربی ٹرانسلیشن کا نام ہے کلیلہ و دمنہ. آج بھی مدرسوں میں سلیبس کے طور پہ وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، آج بھی ہے. ہمارے شہر جامعہ نظامیہ کی جو مشہور دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ، وہاں پر بھی مولوی میں یہ کتاب آج بھی موجود ہے، وہاں پر پڑھائی جاتی ہے. بہت مشہور کتاب ہے، اصل سنسکرت کی ہے لیکن اس کا عربی میں بہت ہی شاندار ترجمہ کیا گیا. اب وہ عربی ترجمہ پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ترجمہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ عربی میں ہی کتاب لکھی گئی ہے. تو وہ جو نضر بن حارث تھا اس کو یہ کلیلہ دمنہ کتاب مل گئی. اس طرح سے قیصر اور کسریٰ جو بادشاہوں کے قصوں کی کتابیں بھی وہ لے کر آیا، لے کے مکہ آ گیا اور کچھ لوگوں کو اس نے پڑھنے کے لیے بھی دیا. تو ان لوگوں نے وہ کہانیاں سنی تو ان لوگوں کو پسند آئی اور لینگویج بھی بڑی اچھی ہے. اس سے قرآن شریف کو قیاس کر کے انہوں نے کہا کہ ہم بھی لکھ سکتے ہیں ویسی کہانیوں کی کتاب تو قرآن کی طرح. تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا. جب ہماری آیتیں ان پر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قالوا قد سمعنا. تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے سنا ہے. لو نشاء لقلنا مثل هذا. اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اسی طرح کی باتیں، اسی طرح کی کہانیاں، اسی طرح کی آیتیں لکھ سکتے ہیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین. یہ ہے کیا سوائے پرانے لوگوں کی کہانیوں کے، اور اس میں ہے کیا. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ. اب ظاہر بات ہے یہ کہتے تو تھے لیکن کر نہیں پاتے تھے. جب ان سے کہا جائے کہ تم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ تو اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، تم اس کی برابری کہاں کر سکتے ہیں. یہ حق ہے، حق کا راستہ یہ ہے. تو یہ سن کر وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اگر یہ حق ہے نا اور تم جو لے کے آ رہے ہو اگر وہ حق ہے تو ہم بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ اگر قرآن تیری جانب سے نازل کی جانے والی سچی کتاب ہے تو ہم چونکہ نہیں مان رہے نا اس کو، ہم چونکہ تیری جانب سے نازل ہونے والی سچی کتاب کو ہم نہیں مان رہے ہیں تو ٹھیک ہے آسمان سے پتھر برساؤ ہمارے اوپر. عذاب کی دعا کرنے لگے. اگر حق ہے تو پھر ہم اس کا انکار کر رہے ہیں نا، ہم پر عذاب آنا چاہیے. ابھی تینا بھی عذاب نلیم. یا آسمان سے پتھر برسائیں یا پھر ہم پر کوئی دردناک عذاب نازل کریں، کوئی طوفان، کوئی زلزلہ، کچھ بھی ایسا جس سے ہم سب برباد ہو جائیں. کیونکہ پرانے انبیاء کرام کے دور میں ایسا ہوا ہے. اگر آپ بھی نبی ہیں تو ایسا کر کے بتائیے. خود دعا کرنے لگے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم پر عذاب نازل کر دے. ان لوگوں کو یقین تھا کہ ہم ہی حق پر ہیں اور یہ دین غلط ہے، لہذا ہم پر عذاب نہیں آئے گا. اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے نبی اگرچہ کہ یہ حق پر نہیں ہیں، آپ حق پر ہیں، لیکن تب بھی ہم ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟
اس لیے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں اور آپ عالموں کے لیے رحمت ہیں. تو اللہ کی رحمت جب لوگوں کے درمیان موجود ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب کیسے دے گا؟ تو وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا ان لوگوں پر جن کے درمیان رسول اللہ موجود ہیں. آج بھی صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق صرف کافر نہیں ہے، آج کے مسلمان بھی ہیں، آج کے دور میں بھی ہیں. اگر رسول اللہ کی ذات اقدس ہمارے دلوں کے اندر آج بھی موجود ہے، ہم ان کی وہی عظمت آج بھی کرتے ہیں، ویسا ہی یاد آج بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آج بھی ہم پر عذاب نازل نہیں کرے گا. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ جب تک وہ مغفرت کرتے رہیں گے، معافی چاہتے رہیں گے، ان کو عذاب نازل نہیں ہوگا. یہ بھی ہمارے لیے آج ہے کہ اگر ہم عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کرتے رہیں. اب اس آیت کے حوالے سے بعض لوگوں نے سوال کیا کہ یہ تو کافروں کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا، تو کافر کون سا استغفار کرتے ہیں؟ پھر یہ کیا بات؟ تو مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی اولاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ مکے کے ایسے بڑے بڑے کافر جو اس وقت تھے، جو دین کے اسلام کے دشمن تھے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ اظہار ثانیہ بھی کی، ایک ٹائم کے بعد ان کی اولاد مسلمان ہوئی، ان کی خاطر ان پر عذاب نازل نہیں ہوتا رہا. جیسے ایک ابو سفیان ہیں، ان کی بیوی ہندہ ہے، یہ دونوں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے، ابو سفیان ہو کے ہندہ ہو. ہندہ کا تو یہ عالم تھا کہ انہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید ہونے کے بعد میدان جنگ میں جا کر ان کا پیٹ چیر کر ان کے جگر کو نکال کر اس کو کچا چبایا تھا. وعدہ تھا ہندہ کا کہ اگر حمزہ شہید ہو جائے گا تو میں منت کرتی ہوں کہ اس کا پیٹ چیروں گی، اس کا جگر نکال کے دانتوں سے چباؤں گی. اتنی سخت قسم کی کافرہ تھی ہندہ. لیکن کیا ہوا؟ ایک ٹائم کے بعد ابو سفیہ بھی مسلمان ہو گئے، ہندہ بھی مسلمان ہو گئی ایک وقت کے بعد. تو اللہ تعالیٰ اسی جانب اشارہ فرما رہا ہے کہ وہ دور آئے گا جب وہ خود اسلام کے دائرے میں آئیں گے یا ان کی اولاد آئے گی، تو ان کو ہم کیسے عذاب دیں گے؟ جبکہ آنے والے تو مسلمان ہوں گے، تابعین میں ہوں گے، تبع تابعین میں ہوں گے ان کی اولاد. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاء. اور آپ کے مکے سے ہجرت کرنے کے بعد اب کیا وجہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالی عذاب نہ دے؟ وہ تو عذاب دینے کے مستحق ہیں، کیونکہ ان کی جو کیفیت ہے وہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے بھی روکتے ہیں. نہ صرف یہ کہ خود ایمان نہیں لاتے بلکہ ایمان لانے والوں کو کعبۃ اللہ کے حرم میں داخلے سے بھی روکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے تو ہم متولی ہیں، ہمارا حق ہے، ہم متولی ہیں کعبے کے، ہم جس کو چاہے آنے دیں گے، جس کو چاہے نہیں آنے دیں گے. ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون. اور اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ قبضہ ہو جانا متولی ہونے کی نشانی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متولی تو صرف وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، ڈرنے والے ہیں. لیکن ان کی جو اکثریت ہے نا، اس حقیقت کو نہیں جانتی، نہیں سمجھتی. تو تولیت، حقیقی تولیت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اس کے راستے پر چلتے ہیں. زمین جائیداد پر قبضہ کرنا تولیت نہیں ہے، ان کے راستے پر چلنا، ان کے مشن کو آگے بڑھانا، یہ اصلی تولیت ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں. وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ. اب یہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، کافر لوگ مکہ شریف میں جاتے، حرم شریف میں داخل ہوتے، وہاں پر طواف کرتے، نماز پڑھتے، سب کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی نماز خانہ کعبہ میں جا کر
سوائے شور شرابہ کرنے، سیٹی بجانے، تھالیاں بجانے کے سوا کوئی حقیقت نہیں رکھتی، کیونکہ ان کی نماز ایسی ہوتی تھی۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے تو وہ ننگے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہی سب سے بڑی عبادت ہے، اپنے آپ کو بے عزت کرنا، کر کے اللہ کے حضور سر جھکانا، اس سے ثواب زیادہ ملے گا۔ ایسا تصور تھا، جہالت کی انتہا تھی۔ عورت مرد سب لوگ برہنہ ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جو جتنا زیادہ برہنہ ہوگا اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ ایسی جہالت اس لیول پر پہنچی ہوئی تھی، اور وہاں جاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، اور ان کی عبادت یہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اس کو نماز کا نام بھی کیوں دیتے ہو؟ کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، سوائے مکا کے یعنی کہ سیٹی بجانے کے اور تصدیہ کے تھالی بجانے کے سوا ان کی نماز کوئی نماز ہے ہی نہیں۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اور اب وقت آئے گا تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ اب جب تم کفر کیا کرتے تھے نا، اب اس کا عذاب چکھو، اس کا مزہ چکھو۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، ان میں سے ایسے کافر بھی تھے جو اللہ کی راہ میں پیسے خرچتے تھے۔ دیکھیے، عبادت جو ہے 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک قولی، ایک فعلی، ایک مالی۔ قولی عبادت تو لوگوں کو اچھی باتیں بتانا، جس کا تعلق زبان سے ہے، قرآن پڑھنا، قرآن سکھانا، اللہ رسول کی باتیں بیان کرنا، واعظ نصیحت کرنا، یہ ساری چیزیں قولی عبادت ہے۔ اس کے بعد ایک فعلی عبادت ہوتی ہے، جیسے کہ روزہ رہنا، زبان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے روزہ رہنے میں۔ یا پھر طواف کرنا، طواف میں بھی کیا ہے، اگر کچھ آپ نہ پڑھتے ہوئے خالی منہ بند کر کے بھی طواف کریں، طواف تو ہو جائے گا۔ طواف بدنی عبادت ہے، صرف چکر لگانے کا نام ہے۔ اسی طرح مالی عبادت، جیسے کہ زکوٰۃ دینا، خیر خیرات کرنا، اس کا تعلق پیسے سے ہے۔ تو 3 قسم کی، اور یہ تینوں قسم کی عبادت یہ لوگ کیا کرتے تھے، لیکن اپنے طریقے سے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، اپنے طریقے سے کرتے تھے۔ تو دین میں اپنا طریقہ نہیں چلتا۔ آپ بھلے ہی کسی چیز کو اچھا سمجھ لیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہے تو وہ اچھا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ لوگ جو پیسہ خرچ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور کرنے کے کام میں پیسہ خرچتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہاں سے قبول کرے گا اس پیسے کو؟ فَسَيُنْفِقُونَهَا، اور ارادہ تھا آئندہ بھی ایسے ہی خرچ کریں گے، اور کرتے رہتے تھے۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، لیکن پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ خرچ کرنا ہی ان کے لیے حسرت اور افسوس اور شرمندگی کا باعث بن جائے گا، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا ثم یغلبون، وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، ان کے اوپر دوسروں کو غالب کر، ڈومینیٹ کر دیا جائے گا۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، ان کا حشر دوزخ کی طرف ہوگا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اور اچھے لوگوں کو الگ الگ کرے۔ اب قیامت کے دن ایسے ہی ہوگا، جیسے دنیا میں آپ دیکھیں گے اچھے برے سب مکس رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں ایک اچھا ہے ایک خراب ہے، ایک شہر میں 1 لاکھ اچھے آدمی ہیں 1 لاکھ برے آدمی ہیں، سب مکس رہتے ہیں، پہچاننا بھی مشکل ہے اچھا کون ہے برا کون ہے۔ قیامت میں ایسا نہیں ہونے والا، اللہ تعالیٰ الگ الگ کر دے گا، اچھے الگ برے الگ۔ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور پھر جو خبیث لوگ ہوں گے، برے لوگ ہوں گے، ان کو ایک کے اوپر ایک ڈال دیا جائے گا، مطلب ان کی ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ اس طرح کا ہوگا جیسے لاشیں ایک دوسرے کے اوپر ڈال دی جاتی ہیں، کچرا ایک کے اوپر ایک ڈال دیا جاتا ہے، کام کی چیزیں ایسا ایک کے اوپر ایک نہیں ڈالی جاتی، سلیقے سے جمائی جاتی ہیں۔ کچرا سلیقے سے نہیں جمایا جاتا، ایک ہی جگہ ڈال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہی حال ان لوگوں کا بھی ہوگا، یہ کچرا ہوں گے قیامت کے دن کا، ان کو ایک کے اوپر ایک ڈال دیا جائے گا۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اور پھر ان کو اکٹھا کر دیں گے، فَيَجْعَلُوهُ
فی جہنم، پھر اس کے بعد ان کو اکٹھا کر کے، جیسے آپ ڈسٹ بن میں پورا کچرا ڈالتے ہیں، بعد میں لے آ کے اس کو کنڈی میں پھینک دیتے ہیں، ویسے ان کا معاملہ ہوگا۔ قیامت کے دن ان کو ڈسٹ بن میں ایک جگہ ڈالا جائے گا، پھر سب کو پکڑ کے لے جا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اولئک ھم الخاسرون، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے لوگ، ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوگا۔ ابھی چونکہ وقت نہیں آیا ہے، لہذا ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، لیکن یہ ڈھیل ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ جب پکڑ آئے گی تو پھر کچھ نہیں کر پائیں گے، نقصان ان کی قسمت میں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، آمین والحمد للہ۔